ہزار داستان 8ویں قسط۔ پھر وہی مسئلہ ہوا۔ آرزو کا کمرہ بند تھا اور ستارہ دروازہ بجا بجا کے تنگ آ چکی تھی۔ وقفے وقفے سے فون بھی کر رہی تھی لیکن آرزو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کوئی 12 بجے کے قریب اس نے ریسیور اٹھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہیلو بی بی، آپ دروازہ کھولیں، ستارہ نے جلدی سے کہا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ کہاں دروازہ کھولوں؟ آرزو کی نشے میں ڈوبی آواز آئی۔ ارے بی بی، اپنے کمرے کا اور کہاں کا؟ ستارہ نے زور دے کر کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر آرزو نے ریسیور رکھا اور بامشکل تمام ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا اور پھر دم سے بستر پر آ گری۔ جب ستارہ کمرے میں داخل ہوئی تو آرزو بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے ہلایا اور گھبرا کر بولی، ہائے بی بی، کیا ہوا؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ ہاں، آرزو نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی پھر فوراً ہی بند کر لی۔ مطلق اسی کیفیت ہو رہی تھی۔ پانی میں لیموں ڈال کر لاؤ۔ ہاں جلدی، وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ ستارہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ بھاگم بھاگ کچن میں پہنچی۔ اس نے ایک گلاس میں پانی میں 2 لیموں نچوڑے اور بڑی پھرتی سے آرزو کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ اسی طرح بے سود آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ستارہ نے اس کے سر کے نیچے 2 تکیے رکھے۔ پھر اس کا سر اپنے ہاتھ سے مزید اونچا کر کے پانی پلایا۔ وہ گٹ گٹ کر کے سارا پانی پی گئی جیسے جنم جنم کی پیاسی ہو۔ بی بی، اماں کو کوارٹر میں ہے، کیا اسے بلا لاؤں؟ ستارہ تشویش سے بولی۔ نہیں ستارہ، تم میرے پاس بیٹھ، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر واقعی حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گئی۔ لیموں کے پانی نے اس کے ہوش و حواس بحال کر دیے۔ اس نے مسکرا کر ستارہ کی طرف دیکھا۔ تو پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا ہے بی بی، یہ آپ کو آخر کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں ستارہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ستارہ نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے تو اس نے ٹیک لگا لی۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں کچھ اس طرح دیکھا کہ جیسے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ وہ کمرے میں ایک ہلکی سی کیا وقت ہو رہا ہے بی بی؟ ستارہ، اس نے گردن گھما کر سائڈ ٹیبل گھڑی دیکھی۔ 12:15 ہوئے ہیں۔ آج تو آپ کالج بھی نہیں گئی؟ ہاں، آرزو نے گہرا سانس لیا۔ کیسے جاتی؟ آنکھ ہی نہیں کھلی، بابا ہیں گھر پر؟ نہیں، کہیں گئے ہیں۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، ورنہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ چلیں اب جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لیں، باہر آ جائیں۔ منہ ہاتھ نہیں دھوؤں گی، نہاؤں گی اور ناشتہ باہر نہیں کروں گی، بس اپنے کمرے میں کروں گی، آرزو نے کہا۔ ٹھیک ہے بیوی، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر ستارہ اٹھ گئی۔ اب نہا کر فریش ہوں، تب تک آپ ناشتے کا بندوبست کریں۔ ستارہ کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی۔ اسے کمزوری سے محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آئینے کے سامنے پہنچی۔ اس کے کھلے بال چہرے پر بکھرے تھے۔ اس نے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ گاؤں کی ڈوریاں کھلی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیٹ پر گئی۔ اب وہاں 2 ننھے ننھے زخم اور موجود تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان گڑھوں کو دیکھا۔ یہ نیلے رنگ کے تھے، اندر سے سرخی محل تھے۔ یہ ننھے نشان پہلے والے زخموں کے نزدیک ہی تھے۔ اب آرزو کو کوئی شبہ نہ رہا۔ اسے یقین ہو گیا اسے رات کو رنتاروں نے ڈسا ہے۔ اس خیال نے اسے پریشان کر دی۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کا گلابی چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ پھر اسے رات کی کیفیت یاد آئی۔ رات رنتاروں کا ٹانگ سے لپٹنا، اس کا لڑکھڑانا اور بیڈ پر گرنا، ریشمی بدر پر اس کا پھسلنا۔ اس نے یکدم خوف زدہ ہو کر اپنے خوبصورت جسم کو دیکھا۔ اس کا جسم صحیح سلامت تھا۔ پیٹ پر کاٹنے کے نشان کے علاوہ اور کہیں کوئی نشان نہ تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوچتی واش روم میں چلی گئی۔ اس نے پورا شاور اپنے سر پر کھول دیا۔ کھانا کھانے کے بعد کمار آئے اور آرزو لان میں ٹہل رہے تھے۔ رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو، آج میں نے رامش کی طرف گیا تھا۔ کمار رائے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں تمہارے مشورے کے مطابق ساری صورتحال ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ ہر وہ بات بتا دی جو بتانا ضروری تھی۔ پھر کیا ہوا بابا؟ آرزو بے قراری سے بولی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا روشن رائے میرا باپ ہے تو دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ غصے میں نہیں آئے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، غصے میں نہیں۔ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے کہ آپ نے میری ماں کے بارے میں نہیں بتایا۔ راجا سلیم میری ماں کا قاتل ہے۔ ہاں، پھر میں نے یہ بھی بتایا، کمار رائے بولا۔ یہ سن کر تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ صاف ظاہر ایسا تو ہونا ہی تھا۔
لیکن بیٹا رامش نے تو مجھے حیران کر دیا۔ مجھے نئی نسل کے نمائندے سے ایسی توقع نہ تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ آرزو نے پوچھا۔ وہ بولا میں اپنے دادا کے اس بھیانک جرم کی معافی مانگتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں۔ میں ایسے دادا کا پوتا ہوں، کمار رائے نے بتایا۔ بیٹا اس بات سے میں بہت متاثر ہوا۔ جو بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ اس نے کہہ دی۔ تب میں نے اسے کہا اب میں کیا کہوں؟ میرے باپ کے جرائم اتنے بھیانک ہیں کہ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ روشن رائے کا جرم ناقابل معافی ہے۔ میں اس کا بیٹا کمار رائے اس جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر بولا، آپ اپنے باپ کے کیے کی سزا کیوں پائے؟ میرے ماں باپ تو واپس نہیں آ سکتے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب ہمیں ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہوگا۔ بیٹا رامش خیال ایسا باشعور اور روشن خیال لڑکا ہے، میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ اس سے پہلی ملاقات نے مجھے متاثر کیا تھا اور میں نے اسے دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہوا۔ جب ماضی کے سارے قصے بیان ہو گئے، دل کی قدورتیں نکل گئی اور یہ طے ہو گیا کہ ماضی کو بلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے، تب ایک اور الجھن سامنے آئی۔ کمار رائے یہ کہہ کر خاموش ہوا۔ وہ کیا بابا؟ رامش خیال کی اس کی تایا راجہ وقار کی بیٹی سے پہلے کافی عرصہ پہلے منگنی ہو چکی ہے۔ ارے لیکن مہرو نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نہیں بتایا ہوگا، پہلے میری بات سن لو، پریشان مت ہو۔ رامش خیال نے اسے اپنے طور پر ہی اس معاملے کو صاف کر دیا۔ اس نے اپنے تایا سے جو شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے، شادی سے انکار کر دیا اور تایا راجہ وقار اسے دھمکی دے کر جا چکا ہے۔ پھر بابا؟ آرزو نے کمار رائے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بولی کہ یہ ایک نئی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ راجہ وقار ایک روایتی وڈیرا ہے، اس کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے اپنا باپ یاد آ گیا جس نے اپنے بیٹی کی پسند کی شادی کا کتنا بھیانک انتقام لیا۔ وہ تو تایا ہے اور پھر اس نے اس کی بیٹی کو ٹھکرایا ہے۔ اب وہ اپنی پسند سے شادی کرتا ہے تو نہ صرف اس کی جان خطرے میں ہے، ساتھ اس کی بیوی کی جان سے بھی جائے گی۔ بیٹا اب تم ہی سوچو میں اپنی کائنات کی جان کس خطرے میں ڈال دوں۔ بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آرزو کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ جواب میں کمار رائے نے جو کچھ کہا اسے سن کر آرزو حیرت زدہ رہ گئی۔ کمار رائے نے کہا تھا، بیٹا اب مجھے اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ نہیں بابا، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آرزو نے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں کہا۔ بیٹا میں تمہیں کسی مشکل میں پھنسانا نہیں چاہتا، کمار رائے نے فکر مند کہا۔ بابا میں پیچھے نہیں ہٹنا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ آرزو تم نہیں جانتی یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ دیکھنے میں کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں لیکن سنتے کسی کی نہیں۔ میں اپنے باپ کے روپ میں ان وڈیروں کو دیکھ چکا ہوں۔ میں آگ میں جل چکا ہوں، اس آگ میں اپنی بیٹی کو کس طرح جھونک دوں؟ بابا آپ کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں جانتی ہوں مجھے ہونے والی ذرا سی بھی تکلیف آپ کو سولی پر لٹکا دے گی، لیکن بابا آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ آرزو میں بزدل نہیں ہوں، اپنی جان پر کھیل سکتا ہوں لیکن تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بابا بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، رامش خیال اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں، اب ہمیں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرزو نے یہ بات بڑی سادگی سے کہہ دی۔ یہ ایک بھاری جملہ تھا۔ اس نے بڑی سادگی مگر بڑے یقین سے اپنے رائے کا اظہار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی رامش خیال کو کسی طور پر اکیلا نہ چھوڑا جائے، لیکن جس لڑکے نے اپنے خاندان میں اعلان جنگ کر دیا تو اس جنگ میں شامل ہونے سے وہ کس طرح رہ جاتی، جبکہ یہ جنگ اسی کے حصول کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ آرزو یہ ایک پرخطر راستہ ہے، تم کیوں اپنے باپ کی جان سولی پر لٹکانا چاہتی ہو؟ بابا زندگی بذات خود ایک پہیلی ہے، حادثات سے بھری، کون جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ لگنے والی ٹھوکر ہمیں موت کی وادی میں لے جائے یا خوش قسمتی کا دروا کر جائے۔ بابا آپ جس خطرے سے ڈرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل قسمت میں آپ کی بیٹی کو اس سے بھی سنگین خطرے میں پہنچا دے، پھر آپ کیا کریں گے؟ راجہ وقار سے بھی بڑا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے انتقام میں اندھا ہو کر نہ جانے کیا کر گزرے۔ میں تمہیں جان بوجھ کر موت کی وادی میں نہیں دھکیل سکتا۔ بابا کیا پتا قسمت مجھے کہاں لے جائے، راجہ وقار تو گولیوں کی ہی موت دے گا، ایک آسان موت۔
کون جانے تقدیر مجھے کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر دے کہ میں مرنا بھی چاہوں تو نہ مر سکوں۔ آرزو نے کوئے لہجے میں کہا، ارے آرزو تم یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بابا ابھی تم پاگل نہیں ہوئی، لیکن آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کل تقدیر مجھے کہاں لے جائے۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو سکتا ہے مجھے پاگل کر دے۔ اچھا دیکھا جائے گا، تم پریشان نہ ہو، میں اس مسئلے سے کوئی حل نکالتا ہوں۔ یہ بات جانے کمار رائے نے کیوں کہی؟ جب وہ اچھی طرح جانتا تھا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، آرزو بھی اچھی طرح جانتی تھی اس معاملے کو سلجھانا آسان نہیں، یہ محض طفل تسلی ہے۔ مگر کمار رائے اور کیا کہتا، وہ باپ تھا اور ایسا باپ جس کی جان آرزو میں تھی، اور دوسرے کنارے پر رامش خیال تھا۔ بالآخر یہ طے کیا کہ رامش خیال کو کسی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے سے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پوری رات اس نے جا کر گزاری، وہ کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا۔ کبھی وہ تھکی آنکھوں سے چھت کو گھورتا، کبھی آنکھیں موند کر اندیشوں کو بھگانے کی کوشش کرتا۔ وہ بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ قدم قدم پر روشن رائے اس کے سامنے آتا، اس کی ماروی اس کی نظروں میں گھومتی۔ بالآخر صبح ہوگی۔ اس نے سوچا وہ جس نتیجے پر پہنچا ہے، اس نتیجے سے، اس فیصلے سے اپنی بیٹی کو بھی آگاہ کر دے۔ دراصل اس کے ایک جملے نے اس کی کایا پلٹی تھی، ایک ناتواں نے ایک توانا کو توانائی بخشی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر آرزو کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ جلدی جلدی کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنے باپ کو اپنے کمرے کے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ بابا آپ خیر تو ہے؟ اس نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے باپ کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ ہاں آرزو، بالکل خیر ہے، تم اپنے پورے اطمینان سے کالج جاؤ اور اب ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ میں نے فیصلہ کر لی کہ رامش خیال کو اب تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، اب ہر ظالم کا مقابلہ کروں گا، دیکھتا ہوں کون میری بیٹی کی خوشیاں چھینتا ہے۔ کمار رائے نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں لے لیا۔ آرزو کی آنکھوں میں اختیار آنسو چل گئے، وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے اپنے باپ کی مضبوط باہوں میں چھپی کھڑی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اونچے پہاڑ کی اوٹ میں کھڑی ہو، ابھی اسے کسی طوفان کی فکر نہ تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی کالج جا رہی تھی تو اس کے چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ اسے یقین تو تھا، لیکن آج یہ یقین اور گہرا ہو گیا۔ اس کا باپ اس کی خوشی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ اس کی چاہت ناقابل یقین حد تک سچی تھی۔ وہ اپنے باپ پر جتنا فخر کرتی کم تھا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ کالج میں جب مہرو کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار اس کی طرف لپکی اور اسے جاتے ہی گلے لگایا۔ میری مہرو، وہ خوشی سے چہکی۔ بھئی کیا ہو گیا؟ آج صبح ہی صبح کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں اپنے بخت پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے، وہ فخر سے بولی۔ او بھائی، کچھ منہ سے پھوٹے گی یا پہیلیاں بجوائے گی؟ ویسے مجھے تجھ سے بڑی شکایت ہے۔ اچانک آرزو کا خوشگوار موڈ تبدیل ہوا۔ اچھا، مہرو نے آنکھیں چمکائی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ جب تیرے بھائی کی منگنی تیری تایا جا سے ہو چکی تھی، تو نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہاں آرزو، میں اس معاملے میں تیری قصوروار ہوں اور سزا کی مستحق بھی، مہرو نے سنجیدگی سے کہا۔ اصل میں گڑبڑ تھی، کچھ طے نہ کر پائی، کیا کروں؟ یہ سارا معاملہ کچھ اتنی تیزی سے اٹھا کہ میں سمجھ نہ پائی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ویسے بھائی رامش شروع ہی سے اس رشتے سے ناخوش تھے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد جیسے انہیں سہارا مل گیا، وہ فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ اس نے طے کر لیا تم سے شادی ہو نہ ہو، مگر اب تایا کی بیٹی شکیلہ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد اس کی منگنی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ ویسے بھی یہ بات میں نے تجھ سے چھپائی ہرگز نہیں تھی، سوچ رہی تھی کوئی مناسب وقت دے کر تمہیں بتاؤں۔ وہ مناسب وقت تجھے آج تک نہیں ملا، آرزو نے شکایت کی۔ اب ہر چیز سامنے آ چکی تھی، صاف واضح تھی۔ اب ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ کمار رائے چاہتا تھا اس رشتے کو مضبوط کر لیا جائے۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی منگنی کر لی جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ نکاح کر لیا جائے۔ آرزو ابھی چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس کی رخصتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا BA کر لینے کے بعد اس کو الوداع کرے۔ ابھی 2-3 سال کا عرصہ پڑا تھا۔ منگنی یا نکاح کر کے اپنی ماں نفیسہ بیگم کے کنبے والوں کے منہ بند کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص آرزو کے رشتے کی خواہش دل میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کی منگنی کی خبر ملتے ہی ہر طرف سناٹا پھیل جاتا۔ اس طرح کمار رائے بھی آنے والے الٹے سیدھے رشتوں سے محفوظ ہو جاتا۔ رامش خیال کے رشتے کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ تھا۔ ظاہر اس رشتے کو اناؤنس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمار رائے اپنے ماموں کو
رامش خیال کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا وہ کس دادا کا پوتا ہے۔ ویسے بھی رشتے کو راز میں رکھنا تھا، رخصتی سے پہلے یہ بات راجہ وقار تک نہ پہنچ جائے۔ کمار رائے نے سوچا کہ منگنی یا نکاح کرتے وقت وہ رامش خیال کا فیملی بیک گراؤنڈ کبھی نہیں بتائے گا، خصوصاً اپنے لوگوں کو، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اس طرح 2-3 سالوں میں جانے حالات کیا ہو جائیں، ہو سکتا ہے راجہ وقار کسی فرشتہ اجل کو پسند آ جائے۔ ویسے بھی یہ خواہش پوری ہونی اتنی آسان آتی، ایسے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے، ایسے لوگوں کی رسی روز بروز دراز ہوتی رہتی ہے، پھر اچانک اسی کی رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ لیکن کمار رائے کو یقین تھا راجہ وقار اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کمار رائے نے رامش خیال کے ماموں سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے نکاح پر اصرار کیا۔ ان کا خیال تھا بے شک اس رشتے کو جہاں تک ممکن ہو سکے چھپایا جائے، لیکن اس طرح کی باتیں زیادہ عرصے چھپی نہیں رہتی۔ جب راجہ وقار کو معلوم ہوگا رامش کا نکاح ہوا ہے تو اس پر اوس پڑ جائے گی، وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوا کہ رامش کی کہیں منگنی ہوئی ہے تو اس کی منگنی کو توڑوانے کی ہر کوشش کرے گا۔ ماموں رشید کی یہ رائے بڑی حد تک معقول تھی۔ کمار رائے اپنی ٹیم بھی یہی چاہتا تھا، نکاح کی صورت میں اسے اپنے لوگ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، ورنہ منگنی کی صورت میں شور اٹھتا، ہر وقت احتمال رہتا۔ بس پھر کیا، اتفاق رائے ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو آرزو اور رامش کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا جائے۔ نکاح ہونے میں ابھی 25 دن باقی تھے۔ آرزو نرم و گداز تکیوں پر سر رکھے شعری مجموعہ پڑھنے کا مطالعہ کر رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک پڑی۔ وہ شعری مجموعے میں اتنی گم تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ تھی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھ کر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر ریسیور اپنے کان سے لگا کر دھیرے سے کہا، ہیلو، کیا کر رہی ہو چندہ؟ ادھر سے آواز آئی۔ اچھا یہ تو ہے مہرو، یار تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں بڑے سکون سے شاعری میں گم تھی، تیرے فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ سنا تو کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرے آس پاس کے لوگ ٹھیک نہیں۔ کیوں، لوگوں کو کیا ہوا؟ آرزو نے ہنستے ہوئے کہا، کہتے ہیں بات کراؤ۔ وہ بولی، میں سمجھی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے؟ اوفو بھئی میری بڑی مصیبت ہے، مجھے تو ہر طرف معصومیت سے واسطہ پڑتا ہے۔ نکاح سر پر ہے اور اجنبیت کا یہ عالم ہے۔ اچھا اب سمجھی کیا بکواس کر رہی ہے؟ آرزو بولی، آپ تو سمجھ گئی ہیں نا، تو لے سنبھال اپنے ان کو، میں ریسیور دے رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آرزو نے کہا، لے بھائی بات کریں۔ آرزو کو مہرو کی آواز سنائی تھی، آپ اطمینان سے بات کریں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک گہرے سانس کی آواز آرزو کی سماعت سے ٹکرائی، پھر کوئی جیسے بہت زور سے بولا، ہیلو آرزو جی میں بول رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ آرزو نے اپنے لہجے کو شگفتہ بنا کر کہا، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کی آواز سن کر کچھ زیادہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر بولا، ایک بات تو بتائیے، کیا آپ کی یادداشت خاصی خراب ہے؟ آرزو نے عجیب سوال کیا۔ جی نہیں، میری یادداشت کا تو کوئی جواب نہیں، رامش خیال نے سادگی سے جواب دیا۔ پھر یہ مہرو سے کیوں بلواتے ہو فون؟ میں سمجھا نہیں، آپ کو میرا ٹیلی فون نمبر یاد نہیں رہتا کیا؟ آپ کا نمبر تو میرے دل پر نقش ہے، کوئی اگر بے ہوشی میں بھی پوچھے تو صحیح جواب دوں۔ وہ بولا، آئندہ آپ مجھے فون خود کریں گے بغیر آپریٹر کی مدد کے۔ آرزو ہنسی، اوکے ایسا ہی ہوگا۔ رامش خیال کے لہجے میں خوشی تھی۔ اور سنائے، کسی دن سمندر پر چلیں؟ رامش خیال نے ایک دم چھلانگ لگائی، اس نے کچھ زیادہ ہی حوصلہ پکڑ لیا۔ ہاں سمندر پر جانے کو تو میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن اس سلسلے میں پہلے بابا سے بات کرنا ہوگی، انہوں نے اجازت دے دی تو پھر پروگرام طے کر لیں گے۔ پھر آج ہی بات کر لو بابا سے۔ وہ بے قرار ہو کر بولا، یہ نیک کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں بابا کے موبائل کا فون نمبر دے دیتی ہوں، آپ بات کر لیں، ان سے کہیں کہ آرزو کو سمندر پر لے جانا ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ مجھے پاپا سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہو؟ ہاں چاہتی تو یہی ہوں، لیکن وہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ اگر اچھے نہ ہوتے تو آپ کو ڈانٹ پڑتی۔ مجھے آ کر ڈانٹ پڑوانا کیوں چاہتی ہو؟ ایسے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بزدل، آرزو نے بڑے ٹھیکے لہجے میں کہا اور کھٹاک سے ریسیور رکھ دیا۔ کمار رائے نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں سمندر پر جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی ہدایت کی، بغیر گارڈوں کے نہ جائیں
اور گارڈوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ کمار رائے نہیں چاہتا تھا کہ دونوں کسی پبلک پلیس پر اکٹھے نظر آئیں۔ ایک تو جوڑی ان کی چاند سورج کی تھی، چمکتی دمکتی، کسی کو نظر نہ لگے۔ دوسرے وہ نہیں چاہتا تھا راجہ کار کے کسی بندے کو اس پر نظر پڑے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ دونوں کی خوشی میں کسی قسم کی رکاوٹ آئے، اس لیے اللہ کا نام لے کر دونوں کو اجازت دے دی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ چلتے ہی انہوں نے فردن فردن بہرو سے بھی اصرار کیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا وہ خام خواہ ان دونوں کے درمیان بور ہوگی۔ خیر ان دونوں کے ساتھ بور کیا ہوتی بھلا، ایک طرف اس کی دوستی، دوسری طرف بھائی۔ وہ چاہتی تھی بس کباب میں ہڈی نہ بڑھے اور دونوں سمندر کو کھل کر انجوائے کریں۔ اس حسین جوڑی کو دیکھ کر سمندر بڑی گرم جوشی سے ان کی طرف بڑھا۔ ایک بڑی لہر آئی اور دونوں کی کمر تک بھیگ گئے۔ آرزو کے قدم ڈگمگا گئے تو وہ تو رامش خیال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ امکان تھا وہ نیچے گر جاتی۔ جب لہر واپس گئی تو آرزو کو اپنے دائیں بائیں کچھ چیز لپٹی محسوس ہوئی۔ پانی ابھی بھی اس کے پاؤں تک تھا، اس لیے وہ دیکھ نہ سکی کیا چیز ہے۔ جیسے ہی پانی کم ہوا اس نے گھبرا کر اپنا پاؤں اوپر اٹھایا تو رامش خیال اس کے پاؤں کی طرف دیکھ کر کام کیا۔ اس کے پاؤں میں زرد رنگ کا ایک پتلا سا سانپ لپٹا تھا۔ آرزو سانپ رامش خیال کی ایک دم سٹی گم گئی۔ یہ آرزو قطعاً پریشان نہ ہوئی، اس نے ٹانگ اوپر اٹھائے ایک نظر اس سانپ کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے منہ کے قریب پکڑ لیا اور پھر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی چکنی چیز کی طرح آسانی سے کھینچ کر اس ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کوئی 2-2.5 فٹ لمبا سانپ تھا۔ آرزو نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس سارے منظر کو رامش خیال نہیں دیکھ سکا۔ اس نے آرزو کی ٹانگ سے لپٹا سانپ دیکھ کر دیوار کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر سانپ چلا کر دیوار پر بیٹھے گارڈوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گارڈ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی رامش خیال کے شور کی آواز بجانے پر آئی وہ دیوار سے چھلانگ لگا کر سمندر کی طرف دوڑ پڑے۔ رامش خیال انہیں آتا دیکھ کر پھر واپس پلٹا۔ اب اس کے سامنے ایک نیا منظر تھا۔ اتنی دیر میں آرزو سانپ کو ٹانگ سے کھینچ کر گلے میں ڈال چکی تھی۔ وہ قطعاً خوف زدہ نہیں تھی، وہ بڑے آرام سے کھڑی تھی۔ ارے یہ کیا؟ سانپ کو گلے سے نکال پھینکو، کاٹ لے گا، رامش خیال نے اختیار کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، مسکرا کر بولی۔ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، یہ ایک بے ضرر سانپ ہے۔ بے ضرر صحیح پر سانپ تو ہے، اسے گلے سے نکال پھینکو۔ آپ ادھر آئیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں۔ میں تو کبھی نہ پکڑوں۔ رامش خیال اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ نے گارڈوں کو بلا وجہ آواز دے دی، وہ بیچارے دوڑے چلے آتے۔ وہ آپ کی زندگی کو خطرہ تھا نا، اس لیے بلایا۔ اچھا اب گارڈ کو واپس کریں، میں اس سانپ کو سمندر میں پھینکتی ہوں۔ یہ کہہ کر آرزو نے اپنی اس سانپ کو گردن سے رسی کی طرح کھینچا اور جاتی ہوئی لہروں کی طرف اچھال دیا۔ چند لمحوں بعد اس سانپ کا پتہ بھی نہ چلا وہ کدھر ہے۔ کیا ہوا سر؟ ایک گارڈ رامش خیال کے نزدیک آیا۔ بی بی کے پاؤں میں ایک سانپ لپٹ گیا تھا، انہوں نے پکڑ کر ٹانگ سے چھڑوایا اور سمندر میں پھینک دیا، رامش خیال نے بتایا۔ رامش خیال کے بتانے پر گارڈوں کو کچھ یقین آیا، کچھ نہ آیا۔ دونوں نے آرزو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ دونوں اطمینان سے جا کر دیوار پر بیٹھے، ہم دونوں اندھیرا ہونے سے پہلے گاڑی تک پہنچ جائیں گے، آرزو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ کو سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے، آرزو نے رامش خیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سانپ سے کس کو ڈر نہیں لگتا، رامش خیال نے جواب دیا۔ مجھے نہیں لگتا، آرزو نے ہنس کر کہا۔ آپ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا؟ مجھے حیرت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح چہرہ شناس بندے کا چہرہ دیکھ کر اس کے اچھے برے ہونے کا کسی حد تک اندازہ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جب میں کسی سانپ کو دیکھتی ہوں تو جان جاتی ہوں اس میں کتنا زہر ہے، یہ بندے کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، خطرناک سانپ کو میں جھٹکا دے کر مار سکتی ہوں۔ آرزو نے یہ کہہ کر اچانک رامش خیال کی طرف دیکھا تو اس کی چمکتی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس کے حلق سے بلند چیخ ہوئی، اس کے ساتھ ہی آرزو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، وہ خواب میں ڈر کر چیخی تھی۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کمار رائے نے بھی سن لی۔ کمار رائے کا بیڈ روم آرزو کے بیڈ روم سے ملحق تھا۔ کمار رائے بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سنی
وہ فوراً کتاب ایک طرف لا کر اپنے کمرے سے باہر آیا اور آرزو کے بند دروازے پر زور سے دستک دی۔ آرزو کے ہوش و حواس بھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ دستک کی آواز سن کر وہ مزید سہم گئی۔ جب اس نے اپنے باپ کی آواز سنی جو اس کا نام لے کر پکار رہا تھا، اس کے دل کو ڈھارس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور فوراً دروازہ کھولا۔ کمار رائے فوراً اس کے کمرے میں آ کر بولا، بیٹا یہ تمہاری چیخ کی آواز تھی؟ جی بابا، میں خواب میں ڈر گئی تھی، آرزو نے سچ بتایا۔ ارے تم نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ باپ کو نزدیک پا کر اس کا دل ایک دم مضبوط ہو گیا۔ وہ آپ کی تسلی کے لیے تھوڑا سا مسکرائی، پھر بولی، بابا میں خواب میں ایک دریا کے کنارے کھڑی ہوں، وہاں کچھ لوگ اور بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہیں، میں بھی اس قطار میں لگ جاتی ہوں۔ اب دریا پر ایک شخص کھڑا ہے جس کے سر سے پیر تک کالا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حتیٰ کہ اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہے۔ وہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جب میری باری آتی ہے تو میں اس کے نزدیک پہنچتی ہوں، وہ پانی پینے کی متمنی ہوں، لیکن وہ شخص پانی پلانے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو میں خوف زدہ ہو کر چیختی ہوں۔ اپنا خواب سنا کر وہ چند لمحوں پھر پریشان ہوگی۔ وہ آدمی کون ہے؟ اس کی کوئی شناخت نہیں؟ کمار رائے نے پوچھا۔ نہیں، وہ سر سے پیر تک کالے لبادے میں ڈھکا ہے، البتہ وہ ایک قد آور شخص ہے۔ آرزو نے بتایا، بابا یہ خواب آج میں نے تیسری دفعہ دیکھا۔ بالکل اسی طرح؟ جی، آرزو نے جواب دیا، ہر مرتبہ چیختی ہوں۔ نہیں بابا، اس خواب کو دیکھ کر خوف سے میری آنکھ ضرور کھلتی ہے، لیکن چیخی میں صرف آج ہی ہوں۔ یہ خواب کب سے دیکھ رہی ہوں؟ میرا خیال ہے بابا جب سے نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، آرزو نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہ سن کر کمار رائے فکر مند ہو گیا، پھر اس نے کہا، اچھا تم پریشان نہ ہو، میں صبح اس خواب کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ تم اکیلی سو جاؤ گے یا ستارہ کو اس کے کوارٹر سے بلواؤں؟ ارے نہیں بابا، آپ کی بیٹی اتنی ڈرپوک نہیں، وہ ہنس کر بولی، آپ اطمینان سے جا کر سوئیے، میں اب نہیں ڈروں گی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کرنا مت بھولنا، کمار رائے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، وہ بولی، اور ڈر محسوس ہو، نیند نہ آئے تو میرے کمرے میں آ جانا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ کمار رائے دروازے کی طرف بڑھا۔ گڈ نائٹ بابا۔ وہ کمار رائے کے ساتھ دروازے تک آئی، پھر اس نے دروازہ بند کر لیا لیکن اندر سے لاک نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں لگی ہر لائٹ جلا دی۔ کمرہ ایک دم جگمگا گیا۔ وہ پھر بیڈ پر لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے تھے۔ جلدی ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ لٹکتے پردوں کے پیچھے سے پھسل کر قالین پر آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ایک مسحور کن خوشبو پھیل گئی، جانی پہچانی خوشبو آرزو کی سانس میں شامل ہوئی تو اس نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھول لیا اور تکیے سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کوئی نظر نہ آیا، لیکن جب وہ کربٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو اس کے پیروں کی طرف سے بیڈ پر آتا اسے دکھائی دیا۔ وہ ایک سنہرا سانپ تھا، رنتارو۔ آرزو کو جاگتا دیکھ وہ اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا، اس کے حسین چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ آرزو اس کی چمکیلی آنکھوں کے سحر میں آ گئی۔ وہ مسحور ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آرزو کی آنکھوں میں غبار سا بڑھنے لگا، وہ اس کے ریشمی جسم پر پھسل رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں تاریکی پھیلنے لگی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اپنے ارد گرد کچھ آوازیں سنی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، کئی چہرے اس پر جھکے تھے۔ فوراً ان چہروں کو نہ پہچان سکی۔ اول تو اسے ہوش آتے ہی پتہ نہ چلا کہ کہاں ہے، پھر جب ذرا حواس بحال ہوئے تو اسے اندازہ ہوا اپنے کمرے میں ہے۔ پھر اس نے کئی مرتبہ اپنی آنکھیں غور سے کھول کر اپنے اوپر جھکے چہروں کو دیکھا۔ ان میں ایک چہرہ اس کے باپ کا تھا۔ باپ کو پہچانتے ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹا لیٹی رہو، کمار رائے نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے، وہ متلی کسی کیفیت تھی۔ بی بی یہ پی لے۔ ستارہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی آرزو کی طرف لیمو پانی بڑھایا، لیکن وہ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تب اس نے آرزو کو تھوڑا سا اونچا کیا اور گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر اس کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن اس کے چہرے پر جو زردی چھائی تھی وہ دور نہ ہو سکی۔ کمار رائے اسے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر ایک دم پریشان ہوا۔ وہ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانا چاہتا تھا، لیکن ستارہ نے روک دیا۔ کہا، مالک آپ پریشان نہ ہو، بی بی ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر ستارہ نے بڑی مہارت سے اس کا علاج کیا۔ لیمو کا پانی پیتے وہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو گئی۔ کمار رائے اس کیفیت کو رات کے خواب کا شاخسانہ سمجھ رہا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ آرزو وہ ڈرانا خواب دیکھ کر کچھ زیادہ ہی دل پر لے بیٹھی۔ اسے کیا معلوم تھا اس کی حسین بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ 3-4 دن کے بعد آرزو نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اس مرتبہ وہ خواب تھوڑی تبدیلی کے ساتھ دکھائی دیا۔ یہ خواب اسے رات کے بجائے دن میں دیکھا۔ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتی نیند کے اس وقفے میں اسے یہ خواب دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا وہ دریا میں لائن میں کھڑی ہے۔ جب پانی پینے کا اس کا نمبر آتا ہے تو اس کالے لبادے میں پوشیدہ شخص کے نزدیک پہنچتی ہے۔ وہ چہرے پر پڑا ہوا کپڑا اچانک اٹھاتا ہے، اسے اپنی گرفت میں لے کر کہتا ہے، یاد رکھنا تم میری ہو، کوئی اور بیچ میں آیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آرزو اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے۔ وہ سکتے کی اسی عالم میں بڑی کافی دیر تک لمبے لمبے سانس لیتی ہے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے کالے لبادے والے شخص کے چہرے پر غور کرتی ہے، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ اس کے ذہن میں جانے کیوں یہ بات نقش وہ رنتارو ہوگا سانپ۔ اس دن وہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ آرزو کالج گئی ہوئی تھی، سروری کچن میں تھی۔ ستارہ ناشتہ سے فارغ ہو کر سروری سے بولی، اماں میں بی بی کے کمرے کی صفائی کرنے جا رہی ہوں۔ جا۔ وہ یہ بات سن کر دیواریں اچھی طرح دیکھ لینا، کوئی جالا والا نہ ہو۔ بی بی کو جالے دے کر غصہ آ جاتا ہے، سروری نے ستارہ کی ہدایت کی۔ اچھا اماں، ستارہ نے فرما برداری سے کہا اور پھر آرزو کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ دروازہ کھول کر ابھی کمرے میں گھسی ہی تھی، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا، لیکن ایسا اندھیرا نہ تھا کہ کوئی چیز صاف نظر نہ آتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ پورے کالے لباس سے ڈھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ جب آرزو نے دروازہ کھولا تو ایک دم گردن گھمائی، وہ فوراً ہی بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا شخص تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ستارہ اس منظر کی تاب نہ لا سکی، اس کے منہ سے گٹی گٹی چیخ نکلی، وہی تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ آرزو کالج سے واپس آئی تو اسے خلاف توقع اپنے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، ستارہ نے کمرے کا دروازہ کیسے کھلا چھوڑ دیا؟ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئی۔ دروازے میں ستارہ بے ہوش پڑی تھی۔ آرزو نے کتابیں جلدی سے بیڈ پر رکھی، پھر واپس آ کر ستارہ پر جھک گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ کھلا تھا۔ آرزو نے جلدی جلدی اس کا چہرہ تپتپایا، اس کا نام لے کر پکارا، ستارہ ستارہ۔ پھر اچانک اسے جانے کیا ہوا، ستارہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی قمیض کا دامن اوپر کھسکایا، اس کے پیٹ کو غور سے دیکھا۔ پیٹ کو دیکھ کر آرزو نے گہرا سانس لیا، یہ سکون کا سانس تھا۔ جانے اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ ستارہ کو ڈس تو نہیں لیا؟ یہ خدشہ دور ہوا۔ اس نے اس کی قمیض پھیلا دی، پھر اس نے گلاس سے پانی لے کر اس کے منہ پر چیٹے مارے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ستارہ آخر اس کے کمرے میں آ کر کیوں بے ہوش ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم پہ ہلکی سی جنبش ہوئی تو آرزو نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر آواز دی، ستارہ آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز سن کر ستارہ نے آنکھیں کھولی۔ آرزو کا چہرہ دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا، پھر جیسے اسے یاد آیا کہ کیا دیکھ کر بے ہوش ہوئی تو وہ گھبرا کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بی بی، اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کچھ دیکھا ہے تو نے کمرے میں؟ آرزو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بی بی ہاں۔ ایک دم اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ پریشان مت ہو، میں آ گئی ہوں، آپ بیٹھو، آرزو نے اسے تسلی دی۔ ستارہ آرزو کا ہاتھ پکڑ کر تھام لیا، وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، پھر بھی اس نے آرزو کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس بات سے آرزو نے اندازہ لگایا وہ بری طرح ڈری ہے۔ آرزو نے سائڈ ٹیبل پر موجود گلاس میں اس کو دیا پانی۔ ستارہ جلدی جلدی سارا پانی پی گئی، پھر ڈری ڈری نگاہوں سے آرزو کو دیکھا۔ پریشان مت ہو، مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے، آرزو نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بی بی میں آپ کے کمرے کی صفائی کے لیے آئی تھی، وہ روز ہی آتی ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہاں اس سے پہلے کبھی وہ منظر نہیں نظر آیا۔ ستارہ ہمت کر کے بولی۔ وہ کون؟ سانپ تھا کوئی؟ سنہرا سا؟ آرزو نے اپنا انداز پیش کیا۔ ارے نہیں بی بی، وہ سانپ نہیں تھا، وہ جانے کون تھا؟ یہاں بیڈ پر بیٹھا تھا، اس جگہ جہاں اس وقت آپ بیٹھی ہیں۔ اس کا پورا جسم کالے لباس سے ڈھکا تھا، چہرہ بھی چھپا تھا، ایک گھونگھٹ سا نکلا تھا۔ وہ ادھر کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا،
پھر تیزی سے اٹھ کر میری طرف آیا اور میں خوف زدہ ہو گئی، میری چیخ بھی نہ نکلی، بس ایک دم میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی۔ یہ بتاتے ستارہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ڈرو مت، اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا، آرزو نے یقین دلایا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، آپ نے میری بات کا یقین کر لیا، ورنہ میں سوچ رہی تھی آپ میری بات سن کر کتنا ڈانٹیں گی اور اسے میری نظروں کا فریب کہہ کر مذاق اڑائیں گی۔ ستارہ، میں جانتی ہوں کہ تو سچ کہہ رہی ہے، تجھے آخر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ بتا، تو نے اس کا چہرہ دیکھا؟ نہیں بی بی، چہرہ نہیں دیکھا، اس نے گھونگھٹ ڈالے میری طرف گردن موڑی تھی۔ اچھا میری بات غور سے سن، تو نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، یہاں تک کہ اماں کو بھی نہیں، آرزو نے اسے سختی سے کہا۔ آخر کیوں بی بی؟ اس لیے اس بنگلے میں رہنے والے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، تیری اماں کا تو برا حال ہو جائے گا، آرزو نے اسے سمجھایا۔ ویسے ہی جن بوتوں سے بہت ڈرتی ہے۔ ہائے بی بی، کیا وہ جن تھا؟ اللہ جانے، آرزو نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ بی بی، یہ بھی اچھا ہوا آپ نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں دیکھا، میں اتنی دیر سے یہاں بے ہوش پڑی ہوں، لیکن اماں کا کچھ ہوش نہیں، وہ سمجھ رہی ہوگی میں صفائی ستھرائی میں لگی ہوں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو پھر یہ بات چھپانی مشکل ہو جاتی۔ میں یہ بات بابا کو ضرور بتاؤں گی، بس اور کسی کو نہیں، اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بی بی، آپ جیسی آپ کی مرضی۔ ویسے بی بی، یہ بات سن کر مالک مجھے ڈانٹے گے تو نہیں؟ ہرگز نہیں، آرزو نے پورے یقین سے کہا۔ جاؤ اب تم بھاگو، کھانے کا انتظام کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بی بی آپ فکر ہی نہ کریں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، اتنی دیر میں کھانا نکالے دیتی ہوں، آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد کمار رائے کا قہوہ پینے کا موڈ بنا تو آرزو نے کہا، بابا میرے کمرے میں چلیں، میں 2 منٹ میں قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا، کمار رائے نے اپنی بیٹی کو خوشگوار حیرت سے کہا۔ بیٹا خیر تو ہے؟ ہاں بابا خیر ہے، بس میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو خود قہوہ بنا کر پلاؤں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آرزو کے کچن میں جانے کے بعد کمار رائے اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گیا، نرم ملائے تکیے کمر کے پیچھے رکھ کر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ کمار رائے نے 2-3 گہرے سانس لے کر اس خوشبو کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ کمار رائے کو پرفیوم استعمال کرنے کا بے حد شوق تھا، اس کے پاس یہ پرفیومز کا نادر خزانہ موجود تھا، اس خوشبو کو وہ شناخت نہ کر پایا۔ تھوڑی دیر پر آرزو کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، اس ٹرے میں صوفے کے سامنے رکھتے وہ شیشے کی میز پر رکھی اور کیتلی سے قہوہ نکالنے لگی۔ جب وہ خوبصورت کپ میں قہوہ نکال کر کمار رائے کے پاس آئی تو اس نے کپ تھامتے ہوئے پوچھا، آرزو یہ کون سی خوشبو ہے؟ آرزو نے چاروں طرف دیکھا، اس کا خیال تھا کمار رائے کسی پرفیوم کی شیشی پر نظر پڑی ہے، لیکن اسے کہیں شیشی نظر نہ آئی تو بولی، کہاں ہے بابا؟ یہ جو اس وقت کمرے میں محسوس ہو رہی ہے، کوئی ایئر فریشر ہے کیا؟ نہیں بابا، آرزو نے لمبا سانس لیتے کہا، یہ خوشبو میرے کمرے میں آتی رہتی ہے، کبھی کبھی یہ بہت تیز ہوتی ہے۔ حیرت ہے؟ کمار رائے بولا۔ ہاں بابا، حیرت ہی تو ہے، بس بابا آپ حیرتوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ آرزو کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ ایک دم چونک گیا۔ بابا آج جب میں کالج سے واپس آئی تو ستارہ مجھے اپنے کمرے میں بے ہوش ملی، آرزو نے کمار رائے کے پیروں کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہے؟ کمار رائے یہ سن کر واقعی حیران ہوا، لیکن مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا، ویسے بھی میں نے ستارہ کو منع کیا کسی کو نہ بتائے۔ ہوا کیا ہے؟ کمار رائے نے بتایا۔ پھر ستارہ نے وہ ساری بات بتائی۔ کمار رائے کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا، وہ کچھ اور ہی سمجھا شاید گھر کے کسی ملازم نے کوئی شرارت کی۔ ہاں بابا، وہ شخص وہ تھا جسے میں خواب میں دیکھتی تھی، کالے کپڑوں میں، سر سے پیر تک ڈھکا، اونچا لمبا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کمار رائے نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ ہے۔ ستارہ کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا، اس نے ستارہ کی طرف گردن گھمائی اور تیزی سے بیٹھ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر؟ کمار رائے نے پوچھا۔ بس بابا پھر کیا، ستارہ کے لیے اتنا ہی بہت تھا، وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ چیخنا ہی بھول گئی، تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے خواب میں آنے والا شخص تمہارے کمرے میں آ گیا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کمار رائے فکر مند ہو۔ ہاں بابا، میں کیا کہوں، میری خود عقل کام نہیں کر رہی۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، کمار رائے کی سمجھ میں اچانک ایک بات آئی، کل چھٹی ہے بیٹا، کل حیدرآباد چلتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ اب اس معاملے میں نور بانو سے مدد لینا ہوگی۔ کمار رائے آرزو کو لے کر صبح ہی صبح حیدرآباد کے لیے نکل گیا، پجیروں میں اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈ بھی تھے۔ کمار رائے گاڑی خود چلا رہا تھا، جبکہ ڈرائیور لال محمد گارڈ کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔
کمال رائے کو گاڑی سپیڈ سے چلانے کی عادت تھی، اس کی پجیرو اڑی چلی جا رہی تھی۔ آرزو خاموش بیٹھی تھی۔ یہ 10 سال پرانی بات تھی جب کمال رائے نور بانو سے ملا تھا۔ نور بانو نے آرزو کو بازیاب کروایا تھا اور ماروی کے جسم کو بھی آزاد کروایا تھا۔ کمال رائے ایک مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرنے گیا، اس کے بعد کبھی نہیں گیا۔ ویسے نور بانو نے بھی منع کیا تھا کہ اب آپ کے مسائل کیونکہ حل ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں۔ شکر تھا یہ 10 سال سکون سے گزر گئے۔ اب پہلی مرتبہ کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی۔ یہ کتنی عجیب بات تھی، آرزو کو جو شخص خام میں متواتر دکھائی دے رہا وہ اب اس کے کمرے تک پہنچا تھا۔ کمال رائے کو بس اتنا ہی معلوم تھا، اسے اصل بات تو معلوم ہی نہ تھی کہ ایک سانپ اس کی بیٹی کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے وہ اچانک کمرے میں کہیں سے نمودار ہوتا ہے اور اسے ڈس کر چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بات آرزو اپنے باپ کو بتا دیتی تو جانے کیا حالت ہوتی۔ کمال رائے نے نور بانو کے گھر کے نزدیک پہنچ کر پجیرو روکی۔ اس نے آرزو کو اپنے ساتھ لیا اور ڈرائیور کو گاڑی سمیت بیٹھے رہنے کی ہدایت کی۔ کمال رائے نے آرزو کو نور بانو کے بارے میں چلنے سے پہلے کافی کچھ بتا دیا۔ آرزو کی اس وقت بڑی ہیجانی کیفیت تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں بڑی پرتجسس تھی جس کی عمر 14-15 سال تھی، لیکن وہ کام کسی عامل کامل بزرگ کی طرح کرتی تھی۔ کمال رائے کو وہ مکان اچھی طرح یاد تھا، لہٰذا پورے اطمینان سے نور بانو کے گھر پہنچ گیا۔ گھر ویسا ہی تھا، البتہ اس پر رنگ و روگن کیا ہوا تھا۔ اس نے کال بیل بجائی، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی مردانہ آواز سنائی دی، کون ہے؟ کمال رائے کو تھوڑی حیرت ہوئی کیونکہ جب بھی یہاں آیا اس کے گھر میں کسی مرد کو نہیں دیکھا۔ دروازہ نور بانو کی والدہ حور بانو نے کھولا۔ یا خود نور بانو دروازے تک آتی تھی۔ کمال رائے کیا جواب دیتا، وہ کون ہے؟ باہر سے جواب نہ پا کر آنے والے نے گیٹ کھولا اور دونوں کو حیران ہو کر دیکھا، پھر بولا، جی فرمائیے۔ وہ ایک 50 سالہ شخص تھا، شلوار قمیض میں ملبوس، نظر کا چشمہ لگایا، صورت سے پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا۔ کمال رائے تھوڑا آگے بڑھا، بولا، میرا نام کمال رائے ہے، مجھے نور بانو سے ملنا ہے۔ اوہ نور بانو، اس نے حیرت سے دہرایا، شاید آپ سالوں بعد آئے ہیں۔ یہ بات آپ کو نور بانو یہاں نہیں رہتی، انہیں تو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ ارے کہاں گئی وہ؟ کمال رائے پریشان ہوا۔ چند سال قبل ان کی شادی ہوگی۔ ان کی شادی کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا۔ پہلے ہم ان کے پڑوسی تھے، ہم نے یہ گھر لے لیا۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہر نیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔